أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافیة والابداء وشفائها ونور الأبصار وزيائها صلاة ترضى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. نور چشم علی ابن زہرا حبیب خدا کے نواسے نور چشم علی ابن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے نور چشم علی ابن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے اور حبیب خدا کے نواسے اور کربلا کی زمین تیرے اوپر کربلا کی زمین تیرے اوپر تین دن تک رہے بھوکے پیاسے کربلا کی زمین تیرے اوپر تین دن تک رہے بھوکے پیاسے. کربلا میں شہ کربلا کو کوفیوں نے بلایا دغا سے. کربلا میں شہ کربلا کو کوفیوں نے بلایا دغا سے اور ان کو مہمان بنا کر بلایا ان کو مہمان بنا کر بلایا اور پیش آئے جور و جفا سے
ان کو مہمان بنا کر بلایا اور پیش آئے جور و جفا سے۔ کربلا کی زمین تیرے اوپر 3 دن تک رہے بھوکے پیاسے، جن کو کاندھے پہ آقا بٹھائے اور جبریل جھولا جھلائے، جن کو کاندھے پہ آقا بٹھائے اور جبریل جھولا جھلائے، اور جبریل جھولا جھلائے، اور سیدہ فاطمہ اور علی نے، سیدہ فاطمہ اور علی نے ان کو پالا تھا ناز و ادا سے، سیدہ فاطمہ اور علی نے ان کو پالا تھا ناز و ادا سے۔ کربلا کی زمین تیرے اوپر 3 دن تک رہے بھوکے پیاسے، غم نہیں جان جائے تو جائے، دین پر آنچ آنے نہ پائے، غم نہیں جان جائے تو جائے، دین پر آنچ آنے نہ پائے، دین پر آنچ آنے نہ پائے، اور انتخاب قدیری یہ ہم کو، انتخاب قدیری یہ ہم کو مل گیا ہے سبق کربلا سے، انتخاب قدیری یہ ہم کو مل گیا ہے سبق کربلا سے، نور چشم علی ابن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے۔ اور ایک دفعہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، میری ماں بہنوں، آج یہ محفل جو ہے 8ویں ہے، اور ہم بیان کر چکے کہ حضرت امام حسین اپنے سارے افراد کے ساتھ مدینے کو چھوڑ کر مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کر، فقط سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اب میں آپ کے لیے موٹے موٹے الفاظوں میں دہرا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ تو حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اس لیے کہ اگر میں مدینہ میں رہتا ہوں تو یزید کی جو فوج ہے تو مجھ کو یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے گی مدینے کے اندر، اور اگر میں یہاں رہتا ہوں تو میری محبت میں کتنے لوگ مارے جائیں گے، کوئی میری محبت کا دم بھرے گا تو پولیس کے ہاتھوں مارے جائیں گے، فوج کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی وہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے، جہاں پہ نبی کی قبر ہے،
اور جو مسجد نبی نے بنائی ہے اس کو بولتے ہیں مسجد نبوی، جو مدینے کے اندر ہے، اس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور ایک وہاں پر ہے گھاٹی، ثنیات کی گھاٹی۔ وہ گھاٹی وہ ہے کہ جب نبی نے مکے سے ہجرت فرمائی، نبی نے مکے سے ہجرت فرمائی کہ مکے کو چھوڑ کر جب مدینے کے لیے نبی آئے تو اس گھاٹی میں بنی نجار کی لڑکیوں نے ہاتھ میں ایک دف لے کر، دف معنی ایک طرف سے جو بجتا ہے اور دونوں طرف سے بجتا ہے تو وہ ناجائز ہے، جو ایک طرف سے بجایا جاتا ہے، تو وہ ان کے ہاتھ میں کیا تھے؟ دف۔ تو نبی جب آئے مکے کو چھوڑ کر مدینے میں تو اس جگہ پر بنی نجار کی خوبصورت بچیوں نے نبی کے لیے ایک ترانہ گایا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی جگہ ثنیات کی گھاٹی پر جب نانا مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے تو 1000 لوگوں نے استقبال کیا، اور جب نانا کے نواسے نے مدینہ چھوڑا تو رات کے سناٹے میں مدینے کا بچہ آرام کر رہا ہے، رات کے عالم میں مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور ثنیات کی گھاٹی وہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے مہمان کو اڈا پہ ودا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح مدینے کے اندر جب کوئی مہمان آتا تھا وہاں لینے کے لیے جاتے، اور جب کسی کو ودا کرتے تو اس گھاٹی میں ودا کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے۔ تو ثنیات کی گھاٹی سے تمام لوگوں کی سواریوں کا منہ اور تمام افراد کا منہ مدینہ کی طرف اور روضہ رسول کی طرف گھما ہوا ہے۔ سواری چلتی ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہیں، معلوم یہ چلتا ہے کہ آگے نہیں، یہ سواری پیچھے کو کھنچتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک دم ذہن کے اندر ایک پرہول منظر ہے کہ کون اپنے ماں کی قبر کو چھوڑتا ہے، کون اپنے نانا کے مزار کو چھوڑتا ہے، کون اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، کون اپنی بیمار بچی کو چھوڑتا ہے جس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ دین، فقط دین کے لیے کہ یہ دین زندہ ہو جائے۔ دین پہ جو آنچ آ رہی ہے، دین کے دشمن دین کو مٹانے چاہتے ہیں، اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے یہ قوت بازو میں ایک درد بھر کر مدینے کو چھوڑا، ثنیات کی گھاٹی سے الوداعی کر کے۔ میرے دوستو، نبی کی آمد میں بچیوں نے ترانہ گائے تھے، لیکن جب حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہے، سناٹا ہے، سب آرام کر رہے ہیں۔ الغرض میں ساری سفر کی باتیں نہیں بتاتے ہوئے حضرت حسین مکے کے اندر پہنچ جاتے۔ کہاں؟ مکے میں۔ مکہ کہاں ہے؟ جہاں پر کعبہ۔ مکہ کہاں ہے؟ جہاں پر کعبہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ مکے میں حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب دو باتیں ہیں کہ یہاں پر جب حضرت امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا، مدینہ کو جب چھوڑا تو مدینے کے قبرستان میں جنت البقیع کے اندر حضرت فاطمہ کی قبر ہے، اور مکے کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت المعلا۔ کیا نام ہے؟ جنت المعلا۔ جنت المعلا، تو اس قبرستان کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے جو حضرت فاطمہ کی ماں ہے۔ یہاں ماں کا مزار چھوٹتا ہے، ماں کی قبر چھوٹتی ہے تو مکے کے اندر نانی کا مزار آ جاتا ہے۔ مدینے کے اندر نانا کو مزار کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو مکے کے اندر نانی کی قبر، نانی کا مزار آ جاتا ہے۔ شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے کچھ کھویا اور ادھر پا گیا، یہاں کھویا ادھر پا گیا۔ یہاں پر حضرت فاطمہ کا حجرہ، حضرت فاطمہ کا گھر، حضرت علی کا گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کا گھر مل جاتا ہے۔ جہاں پر حضرت امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت امام حسن کی پیدائش مدینے کے اندر ہے، جب مکے کے اندر جاتے ہیں تو وہ گھر مل جاتا ہے جہاں پر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو معلوم چلا کہ یہاں گنبد خضرا، نبی کے مزار کو چھوڑا ہے، نبی کے گھر کو چھوڑا ہے تو مکے میں جا کر اللہ کے گھر کو پایا ہے۔ تو دونوں چیزیں آ گئی تو آپ کا کچھ غم ہلکا ہو گیا۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو سارے
مکے کے لوگ حضرت امام حسین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں۔ حضرت امام حسین کا سارا جو وقت ہے وہ کعبے میں گزرتا ہے، طواف کرنے میں گزرتا ہے، نماز پڑھنے میں گزرتا ہے۔ الغرض مکے والوں نے کہا اے امام تم آ گئے تو ہماری دید ہو گئی ہے، خوشی میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیار میں رہتے تھے، جن گلیوں میں میرے آقا گزرتے تھے، جن گلیوں میں میرے آقا کا گزر ہوا ہے، جن گلیوں میں میرے آقا گزرا کرتے تھے، جن گلیوں میں میرے آقا کا بچپن گزرا تھا، جن گلیوں میں میرے آقا نے اپنے قدموں سے گھوما ہے، جن گلیوں کو، ان گلیوں میں حضرت امام حسین کے لیے ٹہلنا نصیب ہو رہا ہے۔ معلوم چلتا ہے ایک جگہ تو وہ جس جگہ کو چھوڑ کر گنبد خضرا پر نبی کے مزار پر 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں، فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ یہاں کعبہ ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی فرشتوں کا چکر لگا ہوا ہے۔ فرشتے شام میں بھی آتے ہیں، فرشتے صبح میں بھی آتے ہیں، ادھر بھی فرشتے ہیں، ادھر بھی فرشتے ہیں۔ حضرت امام حسین جب تقریر فرماتے ہیں تو سارے مکے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ معلوم چلا کہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین یہاں رہیں گے، حضرت امام حسین یہاں رہیں گے، سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب عراق سے خط آتے ہیں، عراق سے آتے ہیں خط، ایک خط نہیں، دو خط نہیں، اور کتابوں میں آیا ہے کہ 1500 چٹھیاں، کتنی؟ 1500، تو 1500 چٹھیوں کے لیے 1500 آدمی آئے ہوں گے، ایک چٹھی کو لے کر تو 1500 چکر لگے۔ اور کتابوں میں کہیں لکھا 150 خط تھے، تو جب 150 آدمی آئے، 150 خط تھے تو 150 آدمی آئے ہوں گے۔ تو ان خطوں کے اندر یہ مضمون تھا، اے نواسہ رسول، اے ابن علی، آپ ہمارے یہاں پر تشریف لے آئیں، ہم بغیر امام کے ہیں، بے یاور و مددگار ہیں، ہمارا کوئی حامی نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں آئے تو بحالت مجبوری ہم نے یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا پڑے گا، یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنی پڑے گی، یزید کو اپنا امام ماننا پڑے گا، یزید کو سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ ماننا پڑے گا۔ آپ آ جائیے، ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ آپ آ جائیے، ہم آپ کے قدموں میں اپنی اولادوں کو نچھاور کریں گے۔ آپ آ جائیے، جان، مال، دولت، دھن سب آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ اے امام آپ آ جائیے، ہمیں دین کی بہت تڑپ ہے، ہمیں اچھی اچھی بات بتائیے، دین میں کچھ سیکھ ہمیں دیجیے۔ یہ سارے خط آ رہے تھے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ صحابی ہیں، نبی پاک کے صحابی بھی ہیں، نبی پاک کی اولاد بھی ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ انہی لوگوں نے میرے باپ علی کو حالت نماز کے اندر مسجد کے اندر قتل کیا۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسن جو حضرت امام حسین سے 1 سال 2 مہینے بڑے والے بھائی ہیں، ان لوگوں نے ہی ان کو زہر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ کسی کے وفادار نہیں ہیں، یہ پل میں ادھر گھم جاتے ہیں، پل میں ادھر گھم جاتے ہیں، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ لیکن شریعت فیصلہ کرتی ہے ظاہر پر، ظاہر میں جو چیز آ جائے اس پہ فتویٰ لگتا ہے، ظاہر میں جو چیز آ جائے اس پہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ دل کا بھیدی اللہ ضرور ہے، لیکن آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے یہ حوالہ دیا، اے امام حسین، میدان قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا، اے کوفہ والو، اے میرے بندو، جب تمہارے سامنے حسین ابن علی میرے نبی کے نواسہ موجود تھے، اے ظالم کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دیا، ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دیا، جو شریعت کو توڑتا ہے، جو پی اور بھتیجے کا نکاح قرار دیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، جو تقوی کو چھوڑتا ہے، جو طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، اگر میدان قیامت میں، میدان محشر میں ہم سے پوچھ لیا
تو ہم آپ کا نام لے دیں گے کہ مولا پروردگار عالم، ہم نے تو کوششیں کی تھی، ہم نے تو نبی کے نواسے کو، تیرے محبوب کے نواسے کو سینکڑوں چٹھیاں لکھی تھی، اگر ہماری نماز کا حساب ہوگا تو ہم آپ کا نام لیں گے، میدان قیامت میں اگر ہماری نیکیاں برباد ہو گئی تو ہم آپ کا نام لیں گے۔ اس طرح سے خطوں میں مطلب ایک ایسا سمجھے جیسے بلیک میل کیا جاتا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا، اور تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا کروں گا، مطلب بلیک میل، ایک دھمکی۔ لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو آپ نے وعدہ فرما لیا کہ ہم آئیں گے، آپ نے وعدہ فرما لیا کہ ہم آئیں گے۔ تمام مکے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے حضرت امام حسین کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ تمام مکے والے عرض کرتے ہیں اے امام، آپ ہرگز مکہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، ہم نے دیکھا ہے انہی لوگوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، انہی لوگوں نے آپ کے بڑے بھائی کو قتل کیا تھا، اور اب آپ کو یہ بلا رہے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ بھی یہی چال چلی جائے۔ تو منع کر رہے تھے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری رائے میں مانتا ہوں، تمہارے مشوروں کو مانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس قاصد سے جو خط لے کر کے آیا تھا، آخر میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنا نائب، اپنا دوسرا اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو جو میرا چاچا کا لڑکا ہے مسلم ابن عقیل، مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں عراق جائے، کوفے کے اندر جائے اور وہاں 10-20 دن رہے، اور وہاں کے حالات جانچے، اور وہاں کے حالات جانچنے کے بعد کہ ان لوگوں کا حساب کیسا ہے، ان لوگوں کا چال چلن کیسا ہے، کہ جب تمہیں اچھا محسوس لگے تو خط لکھ دینا، میں یہاں سے چل پڑوں گا، اور اگر وہاں کے حالات اچھے نہ ہو تو اس خط میں یہ بتا دینا کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں تو میں اپنے بال بچوں کو یہیں رکھوں گا، آگے کے لیے سفر نہیں کروں گا۔ رات میں آپ نے فرمایا تھا اپنے چچا کے لڑکے سے جو بھائی لگتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم رات کے اندر اپنے سامان کی تیاریاں کر لینا اور صبح نماز فجر سے پہلے پہلے نکل جانا، کیونکہ مئی اور جون کا جب مہینہ ہوتا ہے گرمی کا تو اس میں رات کے عالم میں سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دن میں تپش کی وجہ سے سفر نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم صبح مطلب اذان سے پہلے ہی نکل جانا۔ تو یہ باتیں حضرت امام حسین نے اپنے بھائی سے کہی، تو سفر کے لیے کپڑے وغیرہ جو کرنے تھے وہ تیار ہو گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے دو چھوٹے چھوٹے، جس کی عمر ایک کی عمر 8 سال بتائی جاتی ہے، ایک کی عمر 9 سال بتائی جاتی ہے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم، یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے دو چھوٹے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور جن کی ماں کا ابھی تازہ انتقال ہوا تھا، ماں انتقال کر چکی تھی۔ اب اگر چھوٹے بچے کا ماں یا باپ دنیا سے چلا جائے، ماں چلی جاتی ہے تو ان بچوں کا پیار باپ پہ آ جاتا ہے، تو باپ کی جگہ ماں کی جگہ ایک کو مانتے ہیں۔ اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو باپ بھی ماں کو سمجھتے ہیں، ماں بھی ماں کو سمجھتے ہیں، تو ان بچوں کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، مطلب ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب حضرت امام حسین نے حضرت مسلم سے فرمایا کہ تم ایسا کرنا، تو ان بچوں نے رات میں وہ باتیں سن لی تھی جب حضرت مسلم ابن عقیل اپنے گھوڑے کو تیار کر رہے تھے، گھوڑے کو تیار کر رہے تھے، جانے کے لیے تیار تھے، تو اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے آپ کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، اے بابا جان ہمیں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہو، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری ماں بھی نہیں ہے، ہم کس کے سہارے پر یہاں رہیں گے، آپ ہمیں ساتھ لیتے چلو۔ وہ بچے کہتے ہیں اے بابا جان ہمیں ساتھ لیتے چلو، راستے میں ہم پانی کی بھی شکایت نہیں کریں گے، راستے میں روئیں گے بھی نہیں، آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے، بھوک کی شکایت بھی نہیں کریں گے، کسی چیز سے جس کو آپ کو دقت ہو پریشانی ہو کوئی شکایت آپ سے نہیں کریں گے،
اللہ کے واسطے ہمیں آپ اپنے ساتھ لے کر کے چلو، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، یہ نبی کے خاندان کے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹا تم اپنے بڑے ابا کے پاس رہو، وہ تمہیں اچھی طرح سے رکھیں گے۔ حضرت امام حسین دور سے دیکھ رہے تھے، میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا، اے مسلم ان بچوں کو لے جاؤ، مجھے علم ہے میں اپنی بیمار صغرا کو جو چھوڑ کے آیا ہوں، ہر مقام پر مجھے اپنی بیٹی کی صورت تڑپاتی ہے، ہر مقام پہ مجھے اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بچے تمہارے بغیر یہاں تڑپتے رہیں، جس طرح بھی ہو سکے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ تو ان بچوں کے لیے حضرت امام حسین نے اور سہارا دے دیا، اور وہ بچے کہتے ہیں کہ ابو اب تو بڑے ابا نے بھی اجازت دیتی ہے، اب لے کے چلو۔ اللہ اکبر! ان کا حکم تھا، جن کو جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، ان کا حکم تھا۔ تو حضرت مسلم نے مان لیا، اب بچوں کو، دونوں بچوں کو گھوڑے پر بٹھایا، ایک کے بعد دوسرا بیٹھا، کس پہ؟ گھوڑے پہ۔ مئی جون تپش کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی پڑتی ہے۔ آج بھی عربستان کو آپ دیکھو، ارے یوٹیوب پہ ڈسکوری میں آپ دیکھو عرب کے جنگلات کو، آج بھی وہاں پیڑ پودے نہیں ہیں، خشکی کا جنگل ہے، پانی دور دور تک نہیں ہے، وہاں تو کنواں بھی نہیں ہے، آج نہیں ہے تو کل بھی نہیں تھے۔ جب چلتے ہیں ایک دن کا سفر نہیں، ایک دن کا سفر نہیں ہے، 2-4 دن کا سفر نہیں ہے، ہفتوں 10 دن کا سفر ہے، رات بھی چلتے، دن بھی چلتے، شام بھی چلتے، تو اتنے دن میں وہ سفر ختم ہوتا تھا۔ پیدل بھی جاتے ہیں، گھوڑوں سے بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے دور دور تک نہ تو پیڑ ملتے ہیں، دور دور تک خالی وہ ریتیلا جنگل۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے اور گرم گرم لو، گرم گرم ہوا، مطلب جیسے آندھی، اور جو ہمارے بھاشا میں بھبوڑے سے آتے ہیں، تیز تیز جب ہوا چلتی ہے، اللہ اکبر، وہ گلاب کی سی پتی، وہ گلاب کے جیسے چہرہ والے بچے اور شہر کے رہنے والے بچے، اور جب ان کا اس آندھی سے اور اس ہوا سے مقابلہ ہوتا ہے تو بچوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اور جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے، جب کہیں سے تیز آندھی سی چلتی ہے تو وہ ریت اڑتا ہوا ان بچوں کی آنکھوں میں گھس جاتا ہے، آپس میں آنکھیں مینڈتے ہیں، آنکھوں کو مینڈتے مینڈتے آنکھیں سوج جاتی ہیں، ریت آنکھوں کے اندر گھس جاتا ہے، وہ بچے پریشان ہوتے ہیں، پیاس کی شدت بھی تڑپاتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی کا عالم ہے۔ جب ایک بچہ کو پیاس یاد آتی ہے تو دوسرا اشارہ کر دیتا ہے، خبردار، ہم نے مکے کے اندر جب ہم نے سفر کیا تھا تو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابو جب ہمیں پیاس لگے گی تو ہم پیاس کی شکایت نہیں کریں گے، پانی بھی نہیں مانگیں گے۔ تو ایک دم جب وعدہ یاد آتا ہے تو ٹھٹک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ ایک جگہ ایسا عالم آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے، کچھ ٹھہرا جائے، کچھ آرام کیا جائے، تو وہاں آم پیڑ نہیں ہے، یہ نیم وغیرہ کے پیڑ تو آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں تھے، تو کھجور کے پیڑ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے آدمیوں کو چھپا سکتا ہے کھجور؟ بھینس چرانے والے جو بھینس چراتے ہیں، بکری چرانے والے، اگر جنگل میں کھجور ہو تو آپ نے دیکھا کتنے آدمیوں کو اپنے سائے میں چھپا سکتا ہے کھجور؟ تک کھجور کا پیڑ تو کسی کو سایہ ہی نہیں کرتا، اس کے اندر تو کوئی ٹھہر بھی نہیں سکتا، لیکن تھوڑی گھنی جو چھایا ہوگی۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل ان بچوں کو لے کر کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں کی صورت کو دیکھتے ہیں کہ جب میں نے مکے سے ان کو بٹھایا تھا تو ان کے چہرے پر روحانیت تھی، ان کے چہرے پر نور تھا۔ اب دیکھو کسی بھی بچے کو جس کو آپ ڈیلی نہواؤ، جس کو ڈیلی دھلاؤ اور بہترین طریقے سے اس کے مطلب چہرے پہ جو بھی بناوٹ ہے سنگار کراؤ، تو وہ بچہ دن بدن نکھرتا جائے گا، دن بدن خوبصورت ہوتا جائے گا۔ اور اگر اس کو جنگل میں رکھ دو، نہ پانی ملے نہ کھانا ملے، تو بچہ تو کملا جائے گا۔ حضرت مسلم نے اپنے بچوں کو دیکھا تو دل کے اندر ایک ہوک سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن صبر کا پیمانہ تھا، بچوں کو بتایا نہیں۔ اب پھر آگے کو سفر کرتے ہیں، کوئی قافلہ ملتا ہے، پیدل ہی تو جاتے تھے لوگ، یا گھوڑوں پہ جاتے تھے یا اونٹوں پہ جاتے تھے، جب کوئی قافلہ ملتا تو حضرت مسلم ان کے ساتھ دن میں سفر کرتے
اور رات میں پڑاؤ ڈال دیتے ٹھہرنے کے لیے، رات میں ایک ساتھ سو جاتے اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے ٹھنڈے موسم میں پھر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الغرض چلتے چلتے وہ جگہ آ چکی، عراق معلیٰ، عراق کی سرزمین آ چکی، کوفہ آ چکا۔ جب ان کوفہ والوں کو علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے ہماری ہمواری کے لیے، یا یہ سمجھیے کہ حضرت امام حسین کچھ دن بعد میں آئیں گے اور انہوں نے پہلے اپنا بھائی بھیجا ہے جانچنے کے لیے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، تو جب دیکھا تو ان کی آمد پر خوش آمدید کے نعرے لگنے لگے۔ کوئی آدمی آپ کا ہاتھ چومتا ہے، کوئی آدمی آپ کا پیر چومتا ہے، کوئی آدمی آپ کے کپڑوں کو چومتا ہے، کوئی آدمی آپ کے پیشانی کو چومتا ہے۔ اور جب عورتوں کی بھیڑ لگتی ہے، جب عورتوں کی بھیڑ لگتی ہے تو کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو حضرت امام مسلم کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کا کوئی ماتھا چومتی ہے، کوئی ان کے زلفوں کو چومتی ہے۔ مطلب اس دور میں نبی کریم علیہ تحیۃ والسلام کے زمانے میں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے نبی پاک کے وصال کو، تو اس دوران یہ تھا کہ اس سنت کو زیادہ زندہ کیا جاتا تھا، تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں، سب کے پٹھے ہیں، سب کے یہ زلف ہیں، یہاں تک ہیں۔ کوئی عورت آتی ہے، مطلب ایک جو رئیس ہوتا ہے، گاؤں کا موجودہ آدمی ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مختار کے گھر پر حضرت امام مسلم جب رکے تو تمام کوفہ، جب عورتوں کی بھیڑ لگتی ہے تو عورتیں تو بچوں کو سنبھالتی ہیں، کوئی ہاتھ چومتی ہے، اللہ اکبر، نئے نئے کپڑے، ڈیلی کوئی کپڑے لاتی ہے، ان کو اتار دیتی ہے، اور اترے ہوئے کپڑوں کو عورتیں برکت کے نشان پر کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے کے بچوں کے کپڑے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر میں برکت کے طور پہ رکھیں گے تاکہ اللہ برکت فرما دے۔ تو ایسے ان کپڑوں کو لے جاتی تھی عورتیں، پھر کوئی نیا سل کے لے آتی ہے، کوئی نہلاتی ہے، مطلب ان بچوں کو دن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لوگ عورتیں نہواتی تھی ان کو، کوئی بالوں میں تیل ملاتی ہے، کوئی بالوں کے اندر کنگھی کرتی ہے، معلوم چل رہا ہے کہ کیسی محبت ہوگی۔ ایسی ہی محبت حضرت امام سے لوگ فرماتے تھے۔ ایک دن کے اندر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر ایک دن کے اندر 12,000 لوگ مرید ہو گئے۔ کتنے؟ 12,000 آدمی مرید ہو گئے۔ سمجھئے کہ جب پہلے دن کا یہ کمال ہے اور دنوں میں کیا کمال ہوا ہوگا، تو دن بدن آپ کا نام بلند ہوتا جا رہا ہے۔ جو دارالعمارت ہے کوفہ کے اندر، جو دارالعمارت ہے کوفہ کے اندر جو کوتوال تھا، جو شہر کا مالک تھا، جو پولیس کا آفیسر تھا، اس کا نام ہے نعمان بن بشیر۔ یہ رسول پاک کے گھرانے سے بہت اچھی سچی نیک محبت کرتا تھا۔ جب حضرت امام مسلم آئے تو تمام کوفہ والے جنہوں نے خط لکھے تھے، ایک ایک خط پہ 50 آدمیوں کی مہر تھی، ایک خط پہ 50 آدمیوں کے دستخط تھے، اور سب نے کہا کہ اے امام آپ آ جائیے اور ہم آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب دیکھا یار دن بدن حضرت امام مسلم کی دعوت ہو رہی ہے، کوئی بچوں کو لے جا رہی ہے عورت، کوئی حضرت امام مسلم کو لے جا رہی ہے، کوئی وہاں جلسہ کرا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، معلوم چلا کہ ایسی محبت کا اظہار ان لوگوں نے دکھایا۔ تو حضرت امام مسلم ابن عقیل نے یہ خط لکھ دیا اپنے بھائی کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے، اے امام حسین میں نے کیا دیکھا کہ میں نے ایک دن کے اندر 1,000 لوگ آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ مان چکے ہیں، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیے۔ یہاں سے خط لکھ دیا۔ جب محبت دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت دیکھی تو خط لکھ دیا حضرت امام مسلم نے۔ اور بات یہ تھی کہ جب تم کہو گے کہ حالات اچھے ہیں تو میں وہاں سے چل پڑوں گا۔ حضرت امام حسین نے ایسا ہی کیا، ادھر سے خط لکھ دیا۔ اب دیکھیے، اب اس کو پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی مشیت کیا ہے
کیا حکم ہوتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہر اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو تقدیر میں ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ کہاں محبت جائے گی، کہاں یہ عقیدت جائے گی؟ وہاں پر کوفہ کے اندر کچھ جاسوس تھے، اس جگہ کے اندر جاسوس تھے، کس کے؟ حکومت کے جاسوس تھے، یزید کے جاسوس تھے۔ مطلب جو بڑا ہیڈ کوارٹر تھا، حکومت کا جو امیر تھا، حکومت کا جو وزیر اعظم تھا، وہ دمشق کے اندر تھا۔ حکومت کے جاسوس چمچے وہاں سے گئے اور یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اے یزید تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو لوگ کھلے عام گالیاں دے رہے ہیں اور حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، اور تمہارے یہی حال رہے تو حکومت پلٹ ہو جائے گی، تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ کسی نہ کسی طریقے سے امام مسلم جو وہاں امام حسین کے بھیجے ہوئے ہیں ان پر قابو پاؤ، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور تو جب دیکھا کہ یار تیری حکومت خطرے میں، یزید نے سمجھا تیری بادشاہت گر جائے گی، تو ایک یہودی و نسل جو مسلمان آدمی نہیں تھا، جو مسلمانوں کے نام سے بھی خار کھاتا تھا، یزید کے دربار میں وہ بھی آیا ہوا تھا کسی کام سے، اس کو بلایا کہ بھائی میری حکومت خطرے میں ہے، میری کرسی خطرے میں، میں کیا کروں؟ کوفہ کے اندر مدینے سے چل کر نبی پاک کے نواسے آ رہے ہیں اور ان کے نام پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں، سارے کے سارے لوگ نبی کے خاندان کی طرف چلا جائیں اور میری کرسی گر جائے، میری کرسی گر جائے۔ یا یہ سمجھیے جو آج میوات کا حال ہے، یہ عرض کر رہا تھا تو وہاں انہوں نے کہا جا کر کے کہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، ایسا کرو۔ اور جو کوتوال ہے وہاں کا گورنر ہے وہ کیا کر رہا کہ جی وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا، کوفہ والوں کے ساتھ ملا ہوا، تو بات ٹیڑھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے کر، بصرہ ایک جگہ پڑتی ہے بصرہ، تو انہوں نے یزید نے خط لکھا بصرہ کے لیے۔ بصرہ کے اندر ایک تھا عبید اللہ ابن زیاد جس کا شارٹ میں نام ہے ابن زیاد، اس کے لیے خط لکھا۔ اس یہودی نے بتایا اس کو خط لکھ اور اس کی تعریف کر، تیرا جیسا گورنر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، تم وہاں جاؤ۔ جو راستہ مکہ سے، جس راستے سے حضرت امام حسین تشریف لاتے مکہ سے، تو اس نے وہ راستہ جو اور راستہ تھا جو شارٹ تھا، جیسے یہ شارٹ راستہ میں یہاں کے آتا اور آیا وہاں کے، وہ سارا کاٹ کے اس راستے سے آیا کہ تاکہ کوفہ کے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین آ رہے ہیں مکے والے راستے سے، کعبے والے راستے سے آ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ایسا ہی حجاجی کرتا، حجاج پہلے جو آج نام ہے نا سعودیہ عربیہ، آج کیا نام ہے عرب کا؟ سعودی عرب ہے، تو اس وقت یہ نام نہیں تھا حجاج، اس کا نام تھا حجاج۔ جو حجاجی کرتا مطلب یہاں سے نیچے تک کا، مطلب سمجھے برقع جو عالم لوگ پہنتے ہیں، اس طرح سے اس نے پہنا عربی کپڑا، عربی لباس، اور اس نے اپنے چہرے کو ڈھانکا ایک نقاب سے، خالی آنکھیں دکھ رہی تھی، اور سر پہ مطلب امامہ وغیرہ بھی جیسے حضرت امام حسین باندھتے ہیں پوری نقل کر کے، اور اپنے ساتھ کافی فوجیوں کے لیا، اور اب چلتے ہیں اس وہاں سے مکے والے راستے سے۔ کوئی ایسا بیوقوف آدمی جس کے اندر عقل کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ جنگل وغیرہ ہونے کے لیے صبح صبح آیا، اس نے اس قافلے کو دیکھا تو وہاں آ کر کے، اور جب کہ ان کو پتہ ہے کہ آج خط لکھا امام مسلم نے، 10-20 دن تو جانے میں لگیں گے، 10-20 دن آنے میں لگیں گے، ابھی تو کافی وقت ہے، ایسے کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ جنگل گیا، اس نے ایک نقاب پوش دیکھا تو انہوں نے کہا ارے کوفہ والوں تم یہاں بیٹھے ہوئے، ارے دیکھو امام حسین آ گئے، حضرت امام حسین چل کے آ گئے، اور جن کا انتظار تھا وہی آ گئے۔ نعرہ پہ نعرہ لگاتے جا رہے ہیں، ایک دم جوش بڑھتا چلا جاتا،
اور وہ بھی عقل کے اتنے بدھو ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ ابھی تو ان کے آنے میں کافی وقت ہے، آج خط لکھا یعنی کہ کل خط لکھا، آ کیسے سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین بھی ایسا کپڑا پہنتے ہیں، یہ سب کچھ پہنتے ہیں، ہو سکے انہوں نے سمجھا کہ ہو سکے کوئی کرامات سے ہی آگے ہو۔ لیکن ابن زیاد نے ان کپڑوں کو اس لیے پہنا تھا کہ تاکہ میں کہ امام حسین کا پورا حلیہ بن کر کے جاؤ اور ساری بات کو میں بھانپ لوں گا جا کر کے۔ اور تو انہوں نے نعرہ لگائے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس طرح سے بہت شور شرابے کے ساتھ نعرہ لگائے۔ تو اس نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے کوئی دقت نہ، کہ کتنے نعرہ لگاتے ہو، ابھی تمہارا نعروں کو جواب لیتا ہوں میں۔ تو اس شقی الاجل گورنر نے عبید اللہ ابن زیاد نے سیدھی اپنی سواری دارالعمارت، مطلب جیسے پولیس لائن ہے نا، پولیس لائن یہ سمجھیے، پولیس لائن جہاں ایس پی بیٹھتا ہے تو پوری بلڈنگ ہوتی ہے، جہاں ڈی ایس پی بیٹھتا ہے وہاں پوری بلڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو عربی میں دارالعمارت بولتے ہیں، دارالخلافت بھی بولتے ہیں، جہاں پر ڈی ایس پی بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سیدھا وہاں گیا، تو جو نعرہ لگا رہے تھے بھیڑ اکٹھی تھی، تو سارے کے سب کی منڈیاں نیچے کو ہل گئی۔ یار امام حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یار بلایا تو ہم نے تھا، ہم نے نعرہ بھی لگائے، خط تو ہم نے بھی لکھے ہیں، لیکن یہ تو مطلب اس میں چلے گئے کہ ان کو ہمارے پاس آنا تھا۔ لیکن اگر یہ حضرت امام حسین ہوتے تو تمہارے پاس آتے، لیکن امام حسین کے لباس میں تم کو پاگل بنایا۔ علامہ اقبال کا نام سنا آپ نے؟ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ دنیا میں لباس پہ مت جاؤ، لباس کیسا ہے اس آدمی کی بولی کو محسوس کرو، یہ ہے کیا۔ تو ابن زیاد اس میں گھس گیا دارالعمارت کے اندر، دارالخلافت کے اندر۔ تو جو پہلا گورنر تھا نعمان بن بشیر، تو اس سے کہا یار میں نے یہ سنا ہے یہ کبھی ادھر جلسہ کر رہے ہیں، مطلب کبھی ادھر جلسہ کر رہے ہیں۔ یار اب تو آپ بھی سمجھ گئے اندولن، ٹھیک ہے، کسان آندولن کتنے ہوئے، این آر سی کا آندولن ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے آندولن ہوئے۔ تو اس طرح وہ آندولن کر رہے تھے یزید کا، مطلب حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اس طرح سے نعرے لگاتے پھر رہے تھے۔ تو ابن زیاد نے اس گورنر سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، حکومت کا نمک کھاتے ہو، حکومت سے تنخواہ وصول کرتے ہو، یہ لوگ کھلے عام حکومت کی برائی کر رہے ہیں اور حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے ان کو روکا بھی تھا مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، یہ ساری ساز کو تم نے بیکار کر ڈالا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو دھمکایا تو تھا۔ انہوں نے کہا ارے تم ایسے کرتے، نہ بجتا بانس نہ بجتی بانسری، تم آنے کے فوراً بعد امام مسلم کو فوراً قتل کر دیتے، ان لوگوں کا جوش فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے ابن زیاد تمہاری یہ جرأت، تو نبی پاک کے خاندان کے ایک فرد کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، میں اسے کیسے گوارہ کر سکتا ہوں، یہ تو میں ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا، اور قتل کی بات وہ بھی نبی کے گھرانے والوں کو، تو اپنا ہوش کا علاج کرا۔ اس طرح نعمان بن بشیر نے کہا، انہوں نے کہا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ پکڑو، وزیر اعظم کی طرف سے یہ پکڑو۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا من جانب نعمان بن بشیر، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے، آپ کو حکومت کی طرف سے
کرسی گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، مطلب آپ کو ہٹایا جاتا ہے، آپ کو سسپینڈڈ کیا جاتا ہے، آپ کو اس کرسی سے ہٹایا جاتا ہے۔ پڑھا اور نیچے لکھا ہوا تھا نام یزید ابن معاویہ، بالکل یہ تو وزیر اعظم کا خط ہے، تو ہٹ گئے انہوں نے الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ۔ تو ابن زیاد نے پوچھا یار تمہاری نوکری بھی گئی، سب کچھ گئی، تو الحمدللہ کہہ رہا، سبحان اللہ کہہ رہا، یہ ایسی کیا خوشی کی بات؟